السلام علیکم، میرا نام بشرا اقبال حسین ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں ایک بار پھر محفوظ بچپن کے پلیٹ فارم سے۔ محفوظ بچپن کے اس پلیٹ فارم پر ہم نے کچھ پروگرام ترتیب دیے ہیں جو کہ خاص طور پر کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے دوران بچوں کے بڑھتے ہوئے آن لائن اسپیسز کے استعمال کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے ہم سارے اس بارے میں کافی کنسرن ہیں، ہمارے بہت سارے خوف بھی ہیں، بہت سارے چیلنجز بھی ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ چیزیں بالکل نئی ہیں اور ہم بھی ان کو آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ والدین کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ اساتذہ کے ساتھ بات ہوئی تو کچھ انہوں نے اپنے تجربات سے ہمیں بتایا۔ تو پھر ہم نے جو ڈیجیٹل سیکیورٹی پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا اور چاہا کہ کچھ کنسرنز جو تھے ان کا سولوشن تو کم از کم تلاش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلا سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ آگاہی ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن اسپیسز کے استعمال کو زیادہ محفوظ اور زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں پھر ایک فہرست ہم نے اس حوالے سے مرتب کی ہے جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا جس پر والدین بھی بہت کنسرن تھے، ٹیچرز کے حوالے سے بھی کافی بات ہو رہی تھی، یہاں تک کہ بچے بھی اس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ سوال اٹھا رہے تھے، اور وہ تھا تصاویر کا استعمال۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کسی زوم کلاس روم میں بیٹھے ہیں یا کسی اسٹریم یارڈ کلاس روم میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی جگہ پر، تو وہاں پر اب آپ کا اپنا چہرہ ہر وقت نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو اپنی تصاویر شیئر کرنا پڑتی ہیں۔ تو جب آپ اپنی تصویر کہیں لگا رہے ہیں تو پرائیویسی سیٹنگ میں دیکھ لیجیے گا کہ ایسا ہے کہ آپ کی وہ تصویر جو ہے وہ کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، اگر وہ کاپی کر سکتے ہیں تو تصویر جو ہے کیا وہ مینشن ہو رہی ہے، کیا وہ دکھ رہی ہے کہ یہ اس خاص کلاس روم کے مقصد کے لیے ہے یا کسی ایک میٹنگ کے مقصد کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تصویر بہت ہی کچھ نامناسب ہے، اور اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو کل خدا نخواستہ آپ کو اس کی وجہ سے کوئی مسائل درپیش ہو۔ تو تصاویر جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں جس کے حوالے سے سب سے پہلا سوال اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بلا وجہ میں اپنی تصاویر کسی کو مت دیجیے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں اور وہاں پر آپ اپنی تصاویر شیئر کرتے ہیں جو ہم سب کرتے ہیں، تو اس کی جو سیٹنگز ہیں، پرائیویسی سیٹنگز، وہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ والدین ضرور دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح کی پرائیویسی سیٹنگز کو استعمال کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پبلک ہے یا کچھ ایسے لوگوں تک ان تصاویر تک کچھ لوگوں کی رسائی ہے جو کہ بہت اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور نامناسب تصاویر جس میں کہ ایسے لباس میں تصاویر جو آپ کے سونے کا لباس ہے یا نہانے کا لباس ہے، یا آپ کبھی کسی وقت میں کچھ بہت بہتر یا آپ کے جو سوشل ویلیو سسٹم ہے اس سے الگ طرح سے آپ کچھ ڈریسڈ اپ ہوئے ہیں، تو ایسی تصاویر پلیز مت شیئر کریں۔ بلکہ ایسی تصاویر بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو نہیں معلوم، اگر خدا نخواستہ آپ کے ڈیوائس میں، آپ کے فون میں یہ تصاویر پڑی ہیں، کل کو گم ہو جاتی ہیں تو فون گم ہو جاتا ہے یا آپ کی ڈیوائس کہیں چوری ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ تصاویر کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کی پرائیویسی سیٹنگز کو سمجھنا ہے۔ اس میں چونکہ آپ کی بڑی بنیادی معلومات ہوتی ہیں، آپ کا رابطہ کا نمبر ہوتا ہے، آپ کا ظاہر ہے کہ لوکیشن ہوتی ہے، آپ نے جہاں چیک انس کیا ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی پرائیویسی سیٹنگز کو ضرور چیک کر لیجئے۔ اور اس کے بعد اپنا عطا پتہ، آپ کا ایڈریس، والد والدہ کا نام، شناختی کارڈ نمبر، نجی معلومات جو کہ آپ کی شناختی معلومات ہیں جیسے آپ کا تاریخ پیدائش ہے، جائے پیدائش وغیرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت ساری جگہوں پر بینک سٹیٹمنٹ لیتے ہوئے یا بینک میں جب آپ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہوتے ہیں یا اس میں جو اپنا وہ لگا رہے ہوتے ہیں، پاس کوڈ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی معلومات چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، یہ آپ کے بڑے بنیادی سوال ہیں۔ تو وہ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ پلیز شیئر نہیں کریں، کیونکہ وہ کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل کریٹ کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو ٹرینڈ دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ کچھ سوشل گروپس بنتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بھی بنتے ہیں، فیس بک گروپس بھی بنتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر بھی کچھ خاص طرح کے ٹرینڈز میں ایک دوسرے کو جوائن ان کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ٹائم پر وہ دیکھ لیجئے کہ جس گروپ میں آپ شامل ہیں اس میں باقی لوگ کون ہیں، والدین کے ساتھ ڈسکس کر لیجئے، یا ایٹ لیسٹ والدین نظر ضرور رکھیں کہ بچے کس طرح کے گروپس کو لائک کیے ہوئے ہیں، کس طرح کے گروپس کا حصہ ہیں، وہاں کس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کیسے رجحان پائے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ویجیلنٹ وہاں پر بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، اجنبی ہے، اور اس سے آپ کی آن لائن ملاقات ہوئی ہے اور وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، مدعو کر رہا ہے کھانے پر، چائے پر یا کسی اور ایونٹ پر، تو فوری طور پر پلیز مت جائیے۔ بغیر تصدیق کے کسی سے بھی ملنے سے اجتناب کیجیے فزیکلی، اور نہ ہی کسی کو اپنے یہاں بغیر تصدیق کے مدعو کیجیے۔ تو یہ بھی ایک بڑا خاص پوائنٹ تھا۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی پاسکوڈ مانگتا ہے، والدین کا کوئی شناختی کارڈ نمبر اور اس کے علاوہ ان کے جو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ نمبرز ہیں، پلیز وہ بھی مت دیجیے، کیونکہ وہ تو بڑی obvious بات ہے کہ وہ بینک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے۔ اور سب سے جو پہلی بات اور قیمتی بات ہے وہ یہی ہے کہ والدین بچوں کی ڈیوائسز کو آن اینڈ آف ضرور چیک کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ انہوں نے کیا چیز لائک کی ہوئی ہے، کیا چیز انہوں نے جوائن ان کی ہوئی ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، کس طرح کی چیٹ کر رہے ہیں، کس طرح کے باتیں ہو رہی ہیں اور کن اوقات میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر لیٹ نائٹ میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ کنسرن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی غیر موجودگی میں بچہ سارا وقت فون پر بیٹھا ہوا ہے یا اپنی ڈیوائس پر بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت کسی گیم کے اندر مگن ہے تو وہ بھی آپ کو الرٹ کر سکتا ہے۔ بچوں کو ہیلدی لائف گزارنے کی طرف متوجہ کیجیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اپنا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ کووڈ-19 یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے اور آن لائن اسپیسز کووڈ-19 کے خاتمے کے بعد بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی، کیونکہ دنیا اب ڈیجیٹل دنیا ہے اور کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ایک محفوظ دنیا کی جانب لے کر چلیں۔ بہت شکریہ، جلد آپ سے ایک اور پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔